بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو طالب اپنے کاروبار کے سلسلے میں اکثر شام جایا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس ہوئی تو حضرت ابو طالب کو ایک قافلے کے ہمراہ شام کے تجارتی سفر پر جانا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے تھے۔ یوں تو حضرت ابو طالب کو لمحہ بھر کے لیے بھی آپ سے جدائی گوارا نہ تھی، مگر اتنے طویل سفر کی ممکنہ تکلیفوں کی وجہ سے آپ اپنے پیارے بھتیجے کو ساتھ لے جانے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جب سفر کا سامان باندھ لیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے لپٹ گئے اور ان کی اونٹنی کی مہار تھام کر ضد کرنے لگے۔ اس پر ابو طالب آپ کو اپنے ہمراہ لے جانے پر راضی ہو گئے۔ خاندان کے بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم عمری کے باعث ابو طالب کے اس فیصلے سے سخت اختلاف کیا۔ ابو طالب پھر تذبذب میں پڑ گئے اور آپ کو لے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سخت دل برداشتہ ہوئے اور گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگے۔ معصوم بھتیجے کے آنسوؤں کی لڑیوں سے ابو طالب کا دل پسیج گیا۔ چنانچہ وہ کم عمر مگر جواں ہمت بھتیجے کو شریک سفر بنانے پر مجبور ہو گئی۔ سفر کی منزلیں طے کرتے کرتے یہ تجارتی قافلہ شام کی سرحد پر بصرہ کے گاؤں کعربہ پہنچا۔ یہاں عیسائیوں کا ایک مشہور گرجا اور خانقاہ واقع تھے۔ گرجے کا نگران اعلیٰ ایک عالم راہب بحیرہ تھا۔ تجارتی کارواں نے بحیرہ کے گرجے کے قریب ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ کیا۔ عرب تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے ہوئے اکثر اسی جگہ پڑاؤ کیا کرتے تھے۔ بحیرہ نے آج تک ان میں سے کسی مسافر تاجر سے بات تک نہ کی تھی، مگر جب ابو طالب والا قافلہ گرجے کے قریب اترا تو بحیرہ چھت پر بیٹھا انہیں بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ کارواں میں ایک 10-12 سالہ لڑکے پر بادل کا ایک ٹکڑا چھتری کی طرح ہر وقت سایہ کیے ہوئے موجود رہتا ہے۔ جب یہ لڑکا درخت کے نیچے بیٹھا تو ساری شاخیں مزید سایہ کے لیے اسی کی جانب جھک گئیں۔ بحیرہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے اس نیک بخت لڑکے کے بارے میں اپنی مقدس کتاب میں پہلے ہی بہت کچھ پڑھ رکھا تھا۔ بحیرہ سوچنے لگا، کیا یہ سعادت مند لڑکا وہی ہے جس کا ذکر اس کی مقدس کتاب میں موجود ہے؟ بحیرہ کی حیرت اور اشتیاق کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ فوراً کلیسا کی چھت سے نیچے اترا اور اپنے عملے کو جلدی جلدی پرتکلف کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ ساتھ اس نے اپنے ایک خصوصی ایلچی کے ذریعے درخت کے نیچے رکے ہوئے تمام اہل کارواں کو گرجا میں اپنے ہاں کھانے کی دعوت خاص بھیج دی۔ قافلہ کے تاجروں کو اس انوکھی بات پر شدید حیرت ہو رہی تھی۔ وہ اسی گرجا کے پاس اکثر پہلے بھی کئی بار گزر چکے تھے، مگر اس راہب نے ان سے کبھی بات تک کرنے کی بھی زحمت نہ کی تھی۔ مگر اس روز تو نہ صرف مائل ملاقات نظر آتا تھا، بلکہ ان کے لیے بڑی چاہت سے پرتکلف ضیافت کا بھی اہتمام کر رہا تھا۔ بہرحال قافلہ والوں نے بحیرہ کی دعوت قبول کر لی۔ اس سایہ دار درخت کے نیچے اپنے سامان کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر وہ سب کے سب گرجے میں پہنچ گئے۔ بحیرہ نے ایک ایک کر کے ان سب پر تجسس کی نگاہیں ڈالیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر حاضر پا کر بولا، میں نے آپ سب کو ضیافت کی شرکت کی دعوت دی تھی، مگر یوں دکھائی دیتا ہے جیسے آپ کے کچھ لوگ پیچھے رہ گئے ہوں۔ قافلے کے تاجروں نے اسے بتایا کہ صرف ایک کم عمر لڑکا پیچھے رہ گیا ہے جسے وہ سامان کی حفاظت کے لیے درخت کے نیچے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا، اسے بھی ساتھ لاؤ۔ اسی اثنا میں حارث بن عبد المطلب بول اٹھے، لات و عزیٰ کی قسم، ہمارے لیے باعث ندامت ہے کہ ہم عبداللہ ابن عبد المطلب کے فرزند کو ضیافت میں شرکت کے لیے ساتھ نہ لائیں۔ چنانچہ حارث فوراً اٹھے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے آئے اور انہوں نے بڑی شفقت اور احترام سے آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بٹھا دیا۔ گرجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر بحیرہ نے اپنی مقدس کتاب میں دی ہوئی نشانیوں کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً پہچان لیا اور تعظیماً کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر لوگ ادھر ادھر ہونے لگے تو بحیرہ اٹھ کر خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، صاحب زادے، تجھے لات و عزیٰ کی قسم ہے، میں جو کچھ تجھ سے پوچھوں ٹھیک ٹھیک جواب دیتے جانا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسندیدگی کے عالم میں فرمایا، لات و عزیٰ کی قسم دے کر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا۔ اللہ کی قسم، مجھے ان دونوں سے جتنی نفرت ہے کسی سے بھی نہیں ہوئی۔ بحیرہ اچانک ٹھٹک گیا۔ اس نے فوراً اپنی غلطی درست کرتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی اور خاصا عرصہ آپ سے طرح طرح کے سوالات کرتا رہا۔ بحیرہ کے اکثر سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے بارے میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابوں کو اپنی مقدس کتاب کے عین مطابق پا کر وہ بہت خوش ہوا اور بے حد مطمئن ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرخ چمکیلی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بحیرہ نے آپ کے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا یہ سرخی کبھی زائل بھی ہوتی ہے؟
انہوں نے کہا ہم نے اسے کبھی زائل ہوتے نہیں دیکھا بلکہ ہمیشہ آپ کی آنکھوں میں ایسا ہی رہتا ہے۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کی۔ بحیرہ فرط مسرب اور شدت جذبات پر قابو نہ پا سکا، اس کی آنکھوں سے عقیدت کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بڑے ادب سے مہر نبوت کو بوسہ دیا، پھر ابو طالب کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے پوچھنے لگا اس صاحب زادے کا تم سے کیا رشتہ ہے؟ ابو طالب نے کہا میرے فرزند ہیں۔ بحیرہ نے بولا ہرگز نہیں، اس کے والد زندہ نہیں ہو سکتے۔ اس پر ابو طالب نے بتایا کہ آپ ان کے بھتیجے ہیں اور ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ راہب نے کہا یہ صحیح بات ہے۔ پھر نہایت سنجیدگی سے کہنے لگا ہماری کتابوں اور پرانی روایتوں کے حساب سے آپ فی الواقع سید المرسلین ہیں۔ آپ انہیں ساتھ لے کر شام کی طرف ایک قدم بھی نہ بڑھیں، کیونکہ وہاں فتنہ پرور یہودیوں کا غلبہ ہے۔ اگر کہیں ان یہودیوں کو وہ سب باتیں معلوم ہو گئیں جو مجھے معلوم ہوئی ہیں تو وہ آپ کے خلاف ضرور کوئی نہ کوئی خطرناک سازش کریں گے اور آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ آپ انہیں ساتھ لے کر یہاں سے فوراً مکہ واپس لوٹ جائیں۔ حضرت ابو طالب راہب کے اس ہنگامی مشورے پر خاصے پریشان ہوئے۔ پھر آپ نے بحیرہ کے گرجے والے مقام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ہمراہ واپس گھر بھجوا دیا اور خود تجارتی قافلے کے ہمراہ آگے نکل گئے۔ اچھے واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔